لا تکرہوا احدا علی الدین، دین قبول کرنے پر کسی کو مجبور نہ کرو۔ یہ کہتے ہیں مسلمان غیر مسلموں کو مسلمان بنا رہے، تلوار کے ذریعے اسلام پھیلا ہے، یعنی زبردستی ان کو مسلمان بنایا گیا ہے۔ کہاں؟ اس لیے کہ ایمان کا تعلق دل سے ہے، اور دل دلیل سے مانتے ہیں، تلوار سے بدن جھکتا ہے، دل نہیں۔ لہذا جب ایمان کا تعلق دل سے ہے تو تلوار کے ذریعے اسے کیسے جھکایا جا سکتا ہے؟ دل دلیل سے جھکتے ہیں، تلوار سے صرف بدن جھکتا ہے۔ لہذا یہ کہنا کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے، یہ ایک پروپیگنڈا ہے اسلام کے خلاف، جس کا حقیقت سے دور تک کبھی واسطہ نہیں ہے۔ جی تو گویا کسی کو اسلام لانے پر مجبور مت کرو۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ بتایا گیا ہے کہ اسلام سے پہلے صحابہ جو تھے، صحابہ ان کی کچھ اولادیں تھیں، اسلام سے پہلے یہ لوگ یہودی ہو گئے تھے یا نصرانی ہو گئے تھے؟ نبی کے جو صحابہ تھے اسلام سے پہلے ان کی اولادیں کچھ نصرانی ہو گئی تھی، عیسائی ہو گئی تھی، اور کچھ یہودی ہو گئی تھی۔ جب صحابہ ایمان لائے تو انہوں نے اپنے ان بچوں کو مجبور کیا، کہا کہ اسلام لیا، میرا بیٹا نہ تو اسلام لا۔ تو یہ آیت کریمہ اتری۔ اپنی مرضی سے اگر یہ لوگ اسلام لانا چاہیں، انہیں اختیار ہے، انہیں مجبور نہ کیا جائے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ لا تکرہوا احدا علی الدین، کسی کو دین قبول کرنے پر مجبور مت کرو۔ اس کے بعد کہا گیا کہ پہلے لا بولو، اس کے بعد پہلے ہمارے ہاں نو ہے۔ یہ دنیا کا واحد کلمہ ہے جو نو سے شروع ہوتا ہے اور یس پر ختم ہوتا ہے۔ لا نہیں، لا الہ، کوئی بھی معبود نہیں ہے، نفی کر دی گئی سوائے اللہ کے۔ گویا کہ نو سے شروع ہوتا ہے، یس پر ختم ہوتا ہے، نفی سے شروع ہوتا ہے، اس بات پر ختم ہوتا ہے۔ یہ دنیا کا واحد کلمہ ہے۔ اور یہاں وہی بات کہی، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، طاغوت کا پہلے انکار کرو، اس کے بعد ایمان لاؤ۔ اور قاعدہ بھی یہی ہے، پہلے کھیت کے اندر سے کچرا صاف کیا جاتا ہے، خس و خاشاک نکالے جاتے ہیں، کھیتی کو اچھی طریقے سے سنوارا جاتا ہے، اس کے اندر سے خس و خاشاک نکالے جاتے ہیں، اس کے بعد بیج ڈالا جاتا ہے۔ نہیں تو ایسے ہی بیج ڈال دینے میں بیج خراب ہو جائے گا۔ عقل بھی یہ کہتی ہے نا۔ تو فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، طاغوت کا پہلے انکار کرو، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، بعد میں ایمان لاؤ۔ یہی مطلب ہے لا الہ الا اللہ، پہلے نفی ہے بعد میں اس بات ہے۔ اور طاغوت کسے کہتے ہیں؟ طاغوت کی تعریف ہے کل ما عبد سوى اللہ فهو طاغوت، اللہ کے علاوہ جس چیز کی بھی عبادت کی جائے وہ طاغوت ہے۔ کوئی انسان ہو اس کی عبادت کی جائے، جیسے بہت سارے لوگ ہیں، کتنے مزارات ہیں، کتنی درگاہیں ہیں، کتنے آستانے ہیں، کتنے منادر ہیں، کہتے ہیں کیا اتنی بڑی شخصیت دفن ہے۔ ارے شخصیت کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، عبادت کے لائق نہیں ہو سکتی، اور اگر اس کی عبادت کی جا رہی ہے تو وہ طاغوت ہے۔ تو کل ما عبد سوى اللہ فهو طاغوت، اللہ کے علاوہ جس چیز کی بھی عبادت کی جائے وہ طاغوت ہے۔